یہ ہے جی میرا چیتا، اور اس پہ میں نے ٹینک بیگ اور پچھلا ٹاپ باکس جو ہے اتار دیے، کیونکہ ہم نے یہاں سے جو کراکھل گاؤں ہے اس سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے شخاندہ، وہاں تک جانا ہے، تو ہم نے سوچا کہ چلیں ٹاپ باکس اتار دیتے ہیں۔ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور دوستو ابھی بڑھتے ہیں اس گاؤں کی طرف جس میں لوگ تقریباً نہ ہونے کے برابر جاتے ہیں، اور اس کے آگے پھر افغانستان کا ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ کراکل کا قبرستان، اور یہاں سے ہماری جو ابھی روانگی ہے نا شہاندہ گاؤں، شہاندہ دو شہاندہ، ایک چھوٹا شہاندہ ایک بڑا، تو ابھی جو ہے نا ہم اسی شہاندہ گاؤں کی طرف جائیں گے۔ اور یہ بھی ایک بات جو ہے نا سننے کو ملی ہے کہ اس گاؤں کو زیادہ تر جو تھا وہ حفاظتی اقتدامات کے لیے رکھا جاتا تھا، اور اس گاؤں کے جو لوگ تھے ان کو ایز اے سیکیورٹی وہاں پر تعینات کیا جاتا تھا، اور کیونکہ آگے پھر کافرستان نورستان کا ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کمال کی وائب ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ اس کا پروگرام تھا مجھے کاٹنے کا، لیکن بہار کا موسم تو نہیں ہے، لیکن یہ جو ونٹر سیزن ہے، آٹم سیزن ہے، اس میں یہ خوبصورتی چیک کریں، خوبصورت سی یہ ویلی ہے۔ کیلاش فیسٹیول کے دوران اتنا ایکسپلور کرنے کو نہیں ملتا، تو ہم نے سوچا کہ اس آٹم سیزن میں آپ کو مکمل کیلاش قبیلے کی لائف، کیلاش قبیلے کی زندگی ہم دکھائیں۔ اور ابھی ناشتہ کرنے کے بعد ہم اسی روڈ سے جو ہے وہ شہاندہ جائیں گے، جو کہ لاسٹ گاؤں ہے اس کیلاش قبیلے کا۔ یہ پتجھڑ کا موسم، اور یہاں پر یہ مقامی جو ہے نا چرواہا اپنے بکریوں کو چروا رہے ہیں۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ بکریاں ہیں، کیا بات ہے۔ اور یہاں پر جی یہ بنائے جا رہے ہیں جن کے اندر یہ ڈال کر لے کے جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ٹوکری، اس میں کیا ڈالتے ہیں؟ اچھا 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 اچھا۔ اور یہ جو سامنے ہے یہ چکی ہے؟ اچھا، آٹے کے لیے۔ اور یہ دیکھیں جی کیا خوبصورت ہے۔ اور یہ ایک دن میں تیار ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا ایک دن میں تیار ہوتا ہے۔ کتنے کا ملتا ہے یہ؟ اس کا کتنا پیسہ ہے؟ اچھا، اپنے لیے اس طرح کے بیچتے بھی ہیں جی۔ اور یہاں پر یہ بنائی جا رہی ہیں۔ یہ ٹوکری ہے جی، ٹوکری میں یہ فروٹ وغیرہ یا کچھ اس طرح کی چیزیں رکھ کے آپ آسانی سے لے کے جا سکتے ہیں۔ اور یہ لکڑی کون سی ہے؟ یہ والا لکڑی ہے، اخروٹ کی لکڑی ہو گئی جو بھی۔ اچھا، یہ اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ نام کیا ہے اس کا؟ اچھا، یہ سامنے والا یہ لگا ہوا ہے جی، اور یہ اس کو ڈالا ہوا ہے ادھر سکھانے کے لیے۔ کمال کا یار یہ کلچر ہے، کیا بات ہے۔ ضروریات زندگی رکھنے کے لیے اپنی ذاتی استعمال کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں اس کو تیار۔ اور یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بکری دیکھیں، یہ دیکھیں کچھ مانگ رہی ہے۔
جب آپ کیلاش قبیلے کی طرف آئیں گے، کیلاش ویلیز کی طرف، جو 3 ویلی ہیں، اور وہی ایکسپلور کر کے چلے جائیں گے تو آپ کو کیلاش کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا. آپ اینڈ تک جائیں اور دیکھیں کہ کیا کیا تہذیبیں، اور یہ کیلاش تہذیب کہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ کو شہاندہ جا کے ہی پتہ چلے گا. ابھی سفر جو ہے نا وہ باقی ہے، تقریباً 2 کلومیٹر کا. یہاں میں نے دیکھا کہ کچھ کیلاشا قبیلے کی عورتیں ٹوکریاں وغیرہ بنا رہی تھیں، اور ساتھ میں چرواہا تھا، اور ساتھ میں خوبصورت سا سنیمیٹک ویو تھا پانی کے بہنے کا. اور سامنے یہ ماشاء اللہ کیا بات ہے، زرد پتے، تمام موسم میرے رب کے ہیں. اور یہ وائب آ رہی ہے، اور ساتھ میں یہ کچھ مسلم خواتین، اور اچھا جی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رامبور، انیش اور کاکل سے آگے ابھی یہ ٹریک ہے جس پہ میں محو سفر ہوں، اور اس کی کنڈیشن یہ سیم ہے، یعنی کہ پتھر ہیں اور جو کارپیٹ روڈ ہے وہ نہیں ہے یہ. اور مجھے ایکسائٹمنٹ اس قدر ہو رہی ہے کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ اس شہاندہ گاؤں، اور جو لاسٹ گاؤں ہے کیلاش ویلی کا، جہاں پر زیادہ تر شیخ کمیونٹی ہے جو کہ مائیگریٹ ہوئے ہیں کیلاش سے، پھر ان کو جو ہے نا شیخ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ لکڑی کا پرانا گھر، اور لکڑی بھی خاص قسم کی، نیچے پتھر، اور ایک مکمل وائب ہے یہاں پر خزاں کے موسم کی. اور یہ اوپر پہاڑ کی پیک پہ سلپری پہاڑ، کبھی بھی یہاں سے کچھ پتھر وغیرہ گر سکتے ہیں. اور نیچے بہتا ہوا جھرنا، کمال کا سین ہے. اور کچھ مقامی اپنے گھوڑوں اور گدھوں کے ساتھ نیچے کی طرف آ رہے ہیں. اور یہ جی میرے خیال میں شہاندہ پہنچ چکے ہیں ہم. ہاں جی، سامنے ویزیبل ہو چکا ہے شہاندہ کا یہ بورڈ اور یہ کتبہ جو یہاں پہ اویزہ ہیں، ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم آرکیالوجی. شہاندہ پہنچ چکے ہیں جی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور یہ راستہ سیدھا جو ہے میوزیم کی جانب جاتا ہے. اور یہاں پر جو ٹرائب آ کر رہے کافرستان سے مائیگریٹ ہوئے، اور یہ یہاں پر بورڈ بھی لکھا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میوزیم کس جانب ہے؟ میوزیم اس سے تھوڑا سا آگے اوپر والا اس کا گھر ہے نا. اچھا اچھا اچھا. خلیل نام ہے؟ خلیل نام ہے اس کا. ابھی ادھر ہی ہے؟ ادھر ہوگا میرے خیال میں. اچھا جی، یہ گھر ہے جی خلیل بھائی کا، جنہوں نے میوزیم بنایا ہے.
اور یہ پرانے گھر یہاں سے थोड़ा सा इस रास्ते में जो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना? اچھا صحیح ہو گیا. کیا بات ہے, یہ تو ہمیں سانس بھول گئے. لیکن بنا چوک سے وہاں کھڑی ہے. ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کو بتائیں. السلام علیکم. خلیل بھائی کا گھر کدھر ہے؟ سیدھا. اچھا اچھا. کافی سیڑھیاں ہیں جو چڑھ کے اوپر جانا ہے. آخری گاؤں ہے جی یہ. ہاں کیا بات ہے. یہ مجھے نا اس ننے سے بھائی نے دیا. یہ کیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھے سنجی. کیسے میٹھا ہوتا ہے؟ مونگ پھلی کی طرح کا ہے. ٹیسٹ میٹھا میٹھا تھا. یہ جو جناب آپ پرسنالٹی دیکھ رہے ہیں یہ ہیں خلیل الرحمان, جو کہ یو سی کونسلر بمبورت اور شخاندہ ہیں. اور میں آج ان کے پاس آیا ہوں. ان کے پاس بہت سی نوادرات سنبھالے ہوئے ہیں. یہ السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی؟ اور جناب یہ کلاش قبیلے کا مکمل میپ ہے. یہ ہے جہاں پہ ہم موجود ہیں, شخاندہ خرد. اور آگے جو ہے وہ شخاندہ ایک تو اپر ہے اور ایک لوئر ہے. اور جہاں پر ہم موجود ہیں تو یہ اس کی بات کر رہا ہوں, یہاں سے دمیل گول اور پھر آگے یہ 0 پوائنٹ اور اس سے آگے پیدل راستہ ہے. یہ زینو جو گاؤں ہے, یہ زینور گاؤں ہے. زینور گاؤں ہے. پاس جو ہے وہ اچھا زینور گاؤں. اچھا سامنے نظر آ رہا ہے کون سا وہ؟ ہاں اچھا. نہیں یہ جو زینور گاؤں ہے یہ آگے جو گاؤں اس کو آگے جو نظر آ رہے ہیں نا جو ہاں ہاں یہ زینور گاؤں. اچھا جی زینور آگے یہ پھر آ جائے گا 0 پوائنٹ. یہ آگے اور اس سے یہ پاس ہے, بالکل یہ پاس ہے زنیرو پاس. یہ اور پھر یہ پہاڑی جو ہیں یہ بارڈر ہے. بارڈر ہے. اس کے بعد پھر یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے نورستان. اچھا یہاں پر آئیں ذرا, آپ کھڑے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم بھی بڑی دفعہ سنتے آ رہے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ کیلاش جو ہیں وہ کافرستان کہا جاتا ہے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نورستان کو کافرستان کہا جاتا تھا. اور چترال اور اس سارے ٹرائب کے اندر جو لوگ آ کر آباد ہوئے وہ سارے کے سارے تقریباً نورستان سے آئے ہیں. اس میں کیا صداقت ہے, کیونکہ آپ نے اپنے جو بزرگ ہیں ان کی نوادرات سنبھالے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں, آپ میرے گھر تشریف لائے انتہائی درفتادہ کوئی بچ. جس طرح آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اس کی کیا حقیقت ہے ہسٹری کی کلاش کی, ایکچولی بات اس طرح ہے کہ کافرستان یہ اٹس رائٹ کہ کافرستان نورستان کو کہا جاتا تھا. کافرستان اس علاقے کو, کیونکہ یہ کلاش بھی اگر آئے ہیں تو افغانستان سے ہو کے آئے ہیں. یہ 1200 یا 4000 سال پرانی یا 5000 سال پرانی, جتنے واٹ ایور جو بھی ہے. مگر ایک بڑی آبادی جو تھی وہ کافرستان نورستان میں تھی, بہت بڑی آبادی تھی. 1892 میں امیر عبد الرحمن خان نے بائی فورس کنورٹ کیا ان کو. اس وقت ہم لوگ جو ادھر ابھی شیخ آنند کے نام سے مشہور شیخ آنند, وہ مائگریٹ کر کے ادھر سے ادھر آئے 1800 صدی میں. 1892 میں جو ریسٹ آف دا جو ٹرائب تھا وہ تو مسلمان ہو گئے. جو کچے بچے لوگ تھے وہ چترال کے تو سونڈنگ میں پھیل پھیل گئے, ادھر آئے مطلب رمبور میں, پھر اب گرم چشمے میں, پھر اب جو ساؤتھن چترال میں, تو یہاں سیٹل ہو گئے. پھر گریجویلی یہ ٹرائب جو مسلمان ہوتے گئے. میرے پاس جو ڈاکومنٹس پڑے ہیں, جو ریکارڈس میرے پاس پڑے ہیں, اس میں
1935 تک لاسٹ دا ٹرائبس سب مسلمان ہو گئے. اچھا جی، یہ بہت بڑی بات ہے. اور خلیل الرحمان صاحب ماشاءاللہ یو سی کونسلر، اور ان کے پاس جو نوادرات ہیں وہ بھی دکھائیں گے آپ کو، اور ان کا میں بے حد مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں اس قدر ویلکم کیا کہ دل باغ باغ ہو گیا. جس طرح سے یہ ویلی خوبصورت ہے، اس طرح کے یہ خوبصورت لوگ. اس کی سوغات میں سے سب سے بہترین یہاں کی اخروٹ ہے، لوبیا ہے، یہاں کی جلغوزے ہیں. یہ جو سامنے ایک درخت آپ جلغوزے کے دیکھ رہے ہیں، پھر اس کو آپ کر لیں تو یہی سوغات یہاں کی مشہور ہیں. آبادی ان کی کوئی 400 گرانوں پر مشتمل ہے. اس کو آپ دیں گے تو 2000 سے 2000 تک آبادی ہوگی. اچھا، ساری مسلم ہیں؟ سارے مسلم. ٹھیک ہے. ہاں، جو سب سے مہنگا فروٹ پھل ڈرائی فروٹ ہے، اس کے بالکل درخت کے پاس میں کھڑا ہوں، اور یہ رہا چلگوزے کا درخت. یہ ایسا ہوتا ہے، ہائٹ کے اوپر ہوتا ہے یہ، تو اس کے اوپر ابھی بھی وہ گوشے ہیں چلگوزے کے. اور یہ کیا خوبصورت سا سین، خوبصورت سا نظارہ، ماشاءاللہ. ورکنگ کسے کہتے ہیں کاکے، پتہ چل رہا ہے؟ اس میں لسی بناتے ہیں. اس میں لسی بناتے ہیں. اچھا جی. اور یہ کیا ہے سر؟ کتے کتر کتے کتر کتے کت قبیلہ، کتے کتک اکائی قبیلہ، کتک قبیلہ، ایسے ہی ہے. اور یہ سامنے جو اسٹیچو ہیں یہ رکھے گئے یہاں پر، یہ کیا اسٹیچو، ان کی ہسٹری کیا ہے؟ یہ ان کی ہسٹری اس طرح سری ہے. وہ ہر موسمیات کے حساب سے وہ بلیو کرتے تھے. موسم کے ان کا اپنا ایک علیحدہ دیوتا ہوتا تھا، پھر فصل کا اپنا ایک دیوتا ہوتا تھا، پھر دریا کا اپنا ایک دیوتا ہوتا یہ تھا. خلیل صاحب آپ پہنتے ہیں؟ یہ نہیں، یہ ایکچولی یہ تو کلاش کا بھی ہمارا بھی ٹرائب تھا وہ زمانے میں، جو کسی فنکشنز یا کسی فوتگی میں بھی یہ ان کوئی. میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں، اگر آپ یہ پہنے تو کوئی آپ کی منع تو نہیں ہے؟ نہیں بس پھر پہنے نا آپ اسے. یہاں پر جی یہ میوزیم ہے، اور میوزیم کے اندر جو وزیرستان کے لوگ، جسے ابھی کافرستان، نورستان کے لوگ جو کافرستان کہتے تھے، تو ان کی کچھ یہ ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں جو یہاں پر رکھی گئی ہیں. اور یہ دیکھیں، اور یہ زیور ہیں اوپر جو آپ دیکھ رہی ہیں. اور یہ موسم کے لحاظ سے ان کے اسٹیچوز، اور اس میں زیادہ تر جو دودھ وغیرہ، لسی وغیرہ بنائی جاتی ہے، یہ مشکیزے جنہیں کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی جانور کی کھال کے بنے ہوتے ہیں. افغانستان کا ایک علاقہ تھا جو کافرستان کے نام سے مشہور تھا، جو آج کل نورستان کے نام سے پہچانا جاتا ہے. بہت بڑی مشہور جنگجو لوگ ہیں وہ. اور 1892 میں امیر عبدالرحمن خان، جو اس وقت کی کنگ تھا افغانستان کا، اس نے بائی فورس کنورٹ کرنے کی کوشش کی، اپنے فوج بھیجا، بہت سے لوگوں کا قتل بھی کیا، بہت سے لوگ بھاگ کے ادھر آئے، اور آ کے ادھر کی چترال کے مختلف علاقوں میں سیٹل ہو گئے. اس میں ایک گاؤں یہ شیخانند دہ بھی ہے. اس وقت اس کا نام برمتل تھا، شیخانند دہ نہیں تھا. شیخانند دہ اس وقت رکھا. شیخ نو مسلم کو بھی کہا جاتا ہے، شیخ ہم قریش بھی ہیں، تو یہ دو مرکب ہے، اس سے یہ شیخ لوگ کہا جاتا ہے. تو 1892 کے بعد جب ہم ادھر سیٹل ہو گئے، ہم گریجویلی، یہ ٹرائب جو کتھ ٹرائب کے نام سے مشہور تھے، یہ گریجویلی مسلمان ہو گئے. میرے پاس جو ریکارڈز پڑے ہیں 1929 میں بھی ایگزسٹ تھی. بہت یہاں فنکشن چل رہے ہیں، ان کے تہوار چل رہے ہیں، اس فوٹوز میں دیکھ رہا ہوں. تو 1935 میں آئی تھنکس لاسٹ جو تھا وہ مسلم ہو گئے، اور اس کے بعد اس کا نام شیخانند ہے. اچھا، میرا دوسرا سوال سر، یہاں پر کتنے گھر ہیں اور
روایتی یہاں کا ثقافتی کھانا کون سا ہے، کتنی آبادی ہے؟ اس میں یہاں کی اپنے ہر ایک جگہ کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. یہاں کے روایتی کھانا جو ہے وہ اس کا نام ہے جوش. اچھا، یہ جوش ایسی چیز ہے جو بکرے کو ذبح کر کے اس کو پکاتے ہیں. اسی شوربہ میں ہم آٹا ڈالتے ہیں، اس کو خوب پکاتے ہیں اور اوپر پھر دیسی گھی ڈالتے ہیں. یہ تو یہاں کی ایک فیوریٹ ڈش ہے. برسوغات میں یہاں کی جو اخروٹ ہے سب سے مشہور ہے، اور اس علاقے میں چترال میں سب سے مہنگے اخروٹ یہاں کی ہے. اس کے ساتھ ریڈ بینس جو ہے یہاں کے سب سے یہ ہے. تیسرا جو ہے چلغوز ہے. کتنا ایک چولہا ہے، کتنی آبادی اور ہے؟ اس میں کوئی 400 گھرانے کے لوگ اب اس شیخ خانن دہ میں آباد ہیں. یہ 2 گاؤں ہیں، ایک چھوٹا ایک بڑے گاؤں. اس میں کل ملا کے 400 گھرانے ہیں. وہ اباؤٹ 2000 مور دین 2000. چلیں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا خلیل صاحب، بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. اچھا جی، کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے اس دور کے اور خلیل الرحمان بھائی کے پاس. تو بڑھتے ہیں یہاں پر بیٹھ کے. جو پہلے پکچرز ہے یہ 1929 میں یہ بندہ یہاں آیا ہے ٹورسٹ. اچھا اچھا یہ ٹورسٹ بھی نہیں ہے، ریسرچر ہے. یہ ناروے اوسلو یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہے، جارج مورگن اسٹین اس کے نام یہاں اچھا اچھا ہے. اچھا آگے یہ اس نے پکچرز اتارے ہیں. اچھا اسی نے اسی نے جتنے پکچر اتارے ہیں اس میں لکھا ہے کہاں کہاں اتارا ہے اور کس طرح. اچھا 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 کچھ اولڈ ہسٹوریکل پکچرز ہیں. یہ 1929 کی ہیں، دیکھیں. اچھا اچھا 1929 کی ہیں ساری کی ساری. تو یہ 96 ایئر اولڈ پکچرز. 96 اور یہ کون تھے؟ یہ لکھا ہے نا اس میں، پڑھتے جائیں گے. نظر نزدیکی کیا ہے اس کو ایسے. یہاں کے لوگ تھے اس وقت. اچھا لوکل تھے یہاں کے. لوکل لوگ ہیں یہی کہ تو وہ کافر آپ کے ہیں. ریڈ کافر یہاں ڈانسنگ ہو رہا ہے. اچھا ڈانسنگ. اور یہ بھی پکچر اور یہ بھی تصویریں. یہ ریڈ کافر بھی یہ کیلاشا کو کہا. یہ سن 1929 کی ہیں، اسی کی ہیں ہے نا. ساری اس کا البم ہے جو اس نے تصویریں یہاں سے اتاری تھی. مجھے اوسلو یونیورسٹی نے پریزنٹ کیا نا. اچھا 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 ہاں اوسلو یونیورسٹی نے مجھے بھیجا. اچھا 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 کیونکہ اس زمانے میں بھی یہ اسٹیچوز میں پھر آتا ہوں. دیکھیں کچھ چیزیں اس زمانے کی ہیں میرے پاس اندر جو پڑے تھے آپ نے دیکھ لیا وہ. ایسے ایسے یہ ان کی جو ریچولس ہوتے تھے یہاں 1929 کی ہیں. ریسرچر تھے نا. یہ ایک ہی ہے 1929 کی پکچرز ہیں. یہاں کچھ کو دکھاتا ہوں بہت سے. یہ تصویر ایسے ہی ریسرچر تھے اوریجنل میں تصویریں اتاری اور سارے ٹرائب کی اور وقت کے مطابق ابھی جو یہاں پہ ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اور خلیل الرحمان بھائی نے یہ بک آپ کے دادا نے لکھی ہے. یہ کتاب میرے دادا نے لکھا ہے. اس میں لکھا ہے یہ ایک ایسی کہانی میری دردناک ہے، سن دل باراک کا ہوتا ہے جسے چاک چاک. اچھا میرے دلوں کو ہلا دینے والی دردناک کہانی. کتاب کا کوئی خاص نام نہیں لکھا ہے. مرتب شیخ محمد عبداللہ خان صاحب، نو مسلم، مومن الملک، کافرستان، حال مقیم، کیمپ جلندھر. یہ ڈیڈیکیٹ کیا کچھ انگریزوں کو
ایک کوئی فوجی افیسرز تھے. اچھا اس میں کیپٹن اے جیمس اس میں لکھا ہے. اس نے اس کو جوانی کی تصویر آپ کدھر ہیں ذرا دکھائیے مجھے. یہ آپ یہ ہیں. میرا ابو ہے. یہ کیا؟ یہ اس یونیورسٹی کے پروفیسر. اچھا یہ انہوں نے لکھی تھی بک. یہ جی پہاڑوں. نہیں یہ تو انگریز ہے. یہ تو نارویجن ہے. اچھا اس نے لکھی تھی. نہیں یہ جو پیچھے تحریر ہے. تحریر تو میرے دادا کا ہے. دادا کا ہے. یہ میرا ابو ہے. اس کے اس کے ان کے ابو کے بلکہ ان کے ابو نے لکھی تھی. اور اس کے اگر ہم سر فہرست جائیں تو یہ ایسی ایک کہانی میری دردناک ہے. سنے دل براق کا ہوتا جیسے چاک. سنے دل براق کا ہوتا جیسے چاک چاک ہے. کمال ہے یار. اور پہاڑوں میں کہانیاں بستی ہیں, پھلتی ہیں, پھولتی ہیں. اور پھر اس سے آغاز کرتا ہے کس کو طاقت ہے صنم غم کی کہانی میری. پھر کہانی وہ بیان جب ہو زبانی میری. کس کو طاقت ہے سنے غم کی کہانی میری. کس کو طاقت ہے سنے غم کی کہانی میری. پھر کہانی وہ بیاں جب ہو زبانی میری. پھر کہانی وہ بیاں جب ہو زبانی میری. اور یقیناً دردناک اور خوبصورت. یہاں پر جو لوگ خاص طور پر ٹورسٹ آتے تھے, فارنر, وہ اپنی کتابوں میں اپنے افسانوں میں لکھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ پریوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو خلیل الرحمن سے جانتے ہیں کہ یہ واقعی میں کیا تھا کہ یہ لوگ پریوں کے ساتھ رہتے تھے. تخیل میں جا گئے. لیکن اس میں صداقت بھی ہے. اس میں کچھ وہ بھی ہے کیونکہ کافرستان جب کافر لوگ تھے وہ ملے جلے ہوتے تھے ان دیوتاؤں سے. وہ ڈائریکٹلی ان سے بات کرتے تھے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جن کی پرسٹ ہوتا تھا وہ ڈائریکٹلی ان کو بتاتے تھے کہ فلانا آج بیمار ہے تو اس بیمار کی وجہ یہی ہے کہ فلانا ناراض ہے یا فلانا دیوتا اس سے ناراض ہے. اس طرح سے بکرا کالا, سفید اور سرخ یہ آپ سیکریفائی کر لیں اور فلانا جگہ پہ لے جا کے سیکریفائی کر لیں. تو یہ دیومالائی سے ان کا یہ تھا تعلقات تھے. تو اس لیے کہتے ہیں پریوں کے ساتھ. دوستو ہر دفعہ میں آیا, ہر دفعہ تقریباً 10 سے 12 دفعہ میں جو ہے اسپیشلی طور پر کیلاش ویلی آ چکا ہوں. لیکن مجھے جو یہاں پر دیکھنے کو ملا, میرے ساتھ ہسٹری لور پاکستان ٹورزم کے تو آج میں نے جو کیلاش ویلی ہے, جو کافرستان جسے کہتے ہیں, بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کافرستان جو ہے وہ کیلاش قبیلے کو کہا جاتا ہے, جیسے ربور, بویر اور بمبورت اور کراکل گاؤں. لیکن بھائی جان ایسا نہیں ہے. جب آپ اگر ہسٹری لور ہیں, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی میں یہ کافرستان ہے یا جو نورستان ہے وہ کافرستان ہے, تو مسٹ آپ کو شہانہ آنا پڑے گا. اور یہاں پر یہ بھائی صاحب خلیل الرحمن اور یہ خوبصورت سی انوائرمنٹ, آٹم سیزن, اور میں یہاں پر موجود ہوں. بعض لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ پاگل ہیں. لیکن بھائی ہم ڈھونڈتے ہیں ان چھپے ہوئے خزانوں کو, کیونکہ بیسک کیا ہے, پہلی عید کہاں پر لگی, اس کو دیکھنے کے لیے تو لازمی ہے لوگ ٹریول کر جاتے ہیں اور بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں. تو ہم بھی ٹریول کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے اور یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا. اگر آپ اس کی ریگولیٹرز ہیں جو میرے دادا نے 3 دنوں کے ساتھ خطوط بات کیا ہے, جو یہ ہے کیپٹن اے جیمس ہیریس, یا یہ بگننگ آف 19 سینچریز کے لیٹرز میرے پاس پڑے ہیں. اب یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تاریخ تو یہ 1901 کی ہے میرے خیال میں. یہ لیٹر ہاں جی ایسے ہی ہے 1901 ہے. تو یہ لیٹرز جب بعد میں مجھے اس کتاب کے بارے میں مجھے معلوم ہو گیا, میں نے خود پر ان کو لکھا, میں نے کہ میں اس کتاب کے وارث ہوں. پھر ان سے میرا یہ انسٹیٹیوٹ سے میرا واسطہ رہا. پھر انہوں نے مجھے لکھا کہ اچھا یونیورسٹی آف ایسٹرو, اچھا جی اور
خلوق کے ساتھ مکمل. اللہ خلیل الرحمان صاحب کو پورا چترال کیا, پورا گلگت بلتستان بھی جانتا ہے, اور ہسٹری لور جو ہیں وہ اسپیشل طور پر جانتے ہیں. اور اگر آپ ڈیپتھ میں جانا چاہتے ہیں تو موسٹ آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا. میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہاں پہ آنا پڑے گا. اس میں تو پورا پاکستان کی پورا اس کلاش وادی کی پکچرس ہیں, یہ پورا اس میں. اچھا یہ تو لیٹسٹ کا ماڈل یہ لیٹسٹ ہے, لیکن اس میں پورا پکچرز ہیں, پورا نورستان کی بھی اس میں. اچھا دکھائیے ذرا وہ نورستان اسپیشلی میں دیکھنا چاہوں گا جہاں سے ابتدا ہوا نورستان. سیم کلچر کیا ہے یہ ایکچولی ہمارا کلچر کا جب ہم لوگ ادھر آئے پہلی دفعہ یہ روم کا انٹروڈیوس کرا یہ 1870. تو یہ دیکھو یہ نورستان کا بڑے ابھی بھی میرے پاس وہ پکچرس پڑے. یہ نورستان ہے, یہ نورستان سیم اور سیم تھے. ہم ایک ہی مشہور کے لوگ ہیں کلاش وغیرہ کے زمانے میں. اچھا 1930